جفا، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی۔ ابصارها خاشعہ، اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فانما ہی زجرۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی، فاذا هم بالساہرہ، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسے نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر لیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا۔ جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں، تو حضرت مریم کے پاس گئے نا، تو ان کی کفالت میں تھی، دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل، تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا، مریم موسم تو گرمی کا ہے، تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو اس وقت پر اللہ سے بات کی، یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے۔ انہوں نے یا زکریا، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی، آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام یہودیوں نے، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کے ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے۔ تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا دیا۔ اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا۔ تو یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا، نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، ایک آواز پر اٹھو گے۔ آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہید ہوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں، آج آواز آئے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانوں آج الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے، چہ جائے کہ مجرم، نیک و بد سب خوف سے مر جاتے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں، نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، ہے
یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کس نے پکڑا دیا، وہ میں فیل ہو گیا، وہ میں برباد ہو گیا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت مجھے مار دے۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا پیسہ کدھر ہے؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ۔ خذوہ فغلوہ، سے پکڑو اور جکڑو۔ یہاں فیل ہو جانا کون سی بات، دوبارہ امتحان دے دیں۔ اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا۔ گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے، 90/1000۔ اور میں ایسا مطمئن جی میں گل ہی کوئی نہیں، میں کہ روٹی تو گھروں لب دی، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تو کیڑی گل۔ تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، فیل ہو گیا تو کہے گا ہائے موت آ جا۔ ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے احاطے میں اس کی قبر تھی، تو چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی۔ تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں، 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو۔ تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت میرے کام نہ آئی۔ اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، ہائے میری حکومت میرے کام نہ آئی۔ اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے زمینداروں کے لڑکے تھے، سینٹرل ماڈل سکول میں، جو تھے نا تھوڑا مطلب درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے، اور ہمارے جیسے سارے لفنٹر تھے۔ تو ایک ہم میں تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو گئے، جیسے قدرتی میں تھے وہ قدرتی پاس، اس نے کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، تو قدرتی پاس ہو گیا۔ تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے، ہمارا کمرہ تھا 3 نمبر، تو وہ عبد الواحد نام تھا اس کو، مرید کے کیا تھا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یا لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا۔ یہ نعرے نہیں لگا تو ہو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے، اللہ نے اس کو لفظ بنایا۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، ہو، وہ کہ وہ تینوں کی ہویا ہے، وہ کہے گا اقرؤ کتابیہ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، وہ یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا۔ پاس ہونا کا کیا مطلب، میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اور ہمیشہ کی جنت کا وارث بن گیا۔ ایک چنگاری جہنم کی زمین پر ڈال دی جائے، پوری زمین راک کا ڈھیر بن جائے، ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں۔ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ، یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، من تو میرا مرا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے، جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان نہیں۔ میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں، موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ آوے چلیے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے،
یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ کیسر اور کسرا، پرشین امپائر، رومن امپائر، سونے کے برتنوں میں کھانے کھا رہے ہیں۔ انگلینڈ گیا تھا تو میں نے وہاں کے ان کے میوزیم میں دیکھے پرانے بادشاہوں کے برتن، پورے کے پورے ان کے وہ شراب کے جو تھے مٹکے، وہ سب سونے کے بنے ہوئے، پلیٹیں سونے کی، چمچے سونے کے، پیالے سونے کے۔ اور میرا نبی رات کو سویا ہوا ہے، کبھی ایسے کروڑ کا درد، کبھی ایسے کروڑ، تھوڑی دیر پھر ایسے ہو جاتا، کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتا۔ حضرت عائشہ پاس لیٹی ہوئی، پھر ایک دم آگے بڑھتے ہیں اور چار پائی کی لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان ہوتا ہے، اس پر اپنا پیٹ ایسے رکھتے ہیں اور نیچے جھک جاتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ دیکھتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ آپ اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ جس کو رب کہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وجہ کائنات، حبیب اللہ، محبوب، ہر ادا محفوظ، پیڑی نسب تک محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن ذیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی کی پیڑی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب کے، سوائے میرے محبوب کے۔ اور وہ اپنے پیٹ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی ہے؟ بس آپ نے ایسے ہی کرنا، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ پڑھو اپنے نبی کو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، ورنہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاک کا مالک ہے، اور یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگ گئی۔ اب مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے، کہنے یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد، احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم۔ یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔
یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا. اللہ نے میرے نبی کو نام دیے، سارے نبیوں کو نام سے پکارا. میں نے ابھی بتایا 8. جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ کی انتہا ہے. یہ جیسے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا بامے ہوئے کالا ٹیٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو میرا پیڑا میری برفی. اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی. ہائے کاش تم تھوڑی سی عربی سمجھتے. یا ایھا الرسول، یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے. یا ایھا المزمل، پھر اس سے آگے لاڈ شروع ہوتا ہے، جیسے یہ مائیں لاڈ کرتی ہیں. یا ایھا المدثر. کس کو بھلا کے بیٹھے ہو؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کرمناک زندگی گزار رہے ہیں. میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں. 82 صرف اب اندازہ لگا لو. 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کرمناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں. جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے ہیں. کیوں وہاں شراب پی جاتی ہے؟ کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے؟ کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو نہ پہچان کر ان کی روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آگ. اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے پہلے. چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری ہوندی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو آج نہ سنیا. اس نے کہا چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی. دوئے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، یہاں پڑھاتے ہیں باٹنی؟ باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. تو چلو میں اسی کا نام لیتا. چاچا تینوں باٹنی ہوندی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر میں تو نہیں پتا. کہا تیری تو ادھی زندگی گئی. پھر یہ پوچھا چاچا تینوں فزکس سمجھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا تیری ادھی زندگی گئی. ادھر اٹھی موجیں ایک دم